اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کہتی ہے کہ جب بھی میری طبیعت خراب ہوتی ہے یا دل بوجھل ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں درود شریف کی تعداد بڑھا دوں، بس زیادہ پڑھوں، کم بالکل نہ پڑھوں، اور جب تک نیند نہیں آتی میں درود پاک پڑھتی رہتی ہوں اور درود پاک پڑھتے پڑھتے ہی سو جاتی ہوں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ جب مجھے زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسا روحانی خواب دکھا دیتے ہیں کہ جس میں مجھے تسلی دی جاتی ہے تو میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک رات میں بہت پریشان تھی، دل بہت بوجھل تھا، بہت بے سکونی تھی، روتی بھی جا رہی تھی اور درود پاک بھی پڑھتی جا رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل بوجھل ہونے کی وجہ سے میری کوشش تھی اپنی روٹین کے مطابق کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتی رہوں۔ خیر نہ جانے کس وقت نیند آئی، کب آنکھ لگ گئی مجھے نہیں معلوم۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں اور میرا سر سجدے میں ہے۔ میں بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہوں۔ جب سجدے سے سر اٹھاتی ہوں تو خود کو ریاض الجنہ میں دیکھتی ہوں، وہاں کے سبز قالینوں پر۔ پھر میں سر سجدے میں گرا دیتی ہوں اور رو رو کے درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں اور کچھ اس طرح سے دعا کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر اپنا دست شفقت والا ہاتھ رکھ دے، مجھے بہت ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں بہت ٹوٹ چکی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ مہربانی فرمائے، میں بہت مدت اور بہت شدت سے انتظار کر رہی ہوں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نظر کرم فرمائیں گے، میں انتظار میں ہوں۔ دعا کے دوران میں سجدے سے اٹھ چکی تھی۔ دعا کے اختتام میں روتے روتے دوبارہ سجدے میں چلی گئی تو اس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھ دیا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنا سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ سکتی۔ دل و جاں میں ایک ایسا سکون اتر چکا تھا کہ جو ناقابل بیان ہے۔ میں نے اسی سجدے میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ شکریہ اللہ جی، آپ نے میری دعا سن لی۔ اس کے بعد فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ جب اٹھی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں سوئی ہی نہیں تھی، بالکل فریش تھی۔ میرا دل ہر قسم کے بوجھ اور غم سے آزاد تھا، روح میں ایک الگ سی سرشاری سی تھی۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت خواب ہے ان بہن کا۔ یہ بہن ماشاءاللہ مختلف درود شریف کا ورد کرتی ہیں۔ درود شریف کی یہی ایک خاص بات ہے کہ چاہے آپ اس کو اپنی کسی غرض، مقصد، دعا کے لیے پڑھیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص محبت میں پڑھیں، ہمیشہ درود شریف آپ کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ درود شریف آپ کی روح کو ہر قسم کے بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بہن امریکہ میں رہتی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دن میں بہت پریشان تھی، بہرحال دن کا آغاز ہوا تو کہتی ہیں کہ فجر کے وقت یا اس سے پہلے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت حیران، obviously خوش میں بہت تھی، انہوں نے شیئر بھی کیا اس دن، لیکن کہتی ہیں کہ جب وہ میرا دن سٹارٹ ہوا تو وہ دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ دن میری زندگی میں نہیں گزرا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ سارا دن میرا اس لیے آسانی سے گزر گیا، یا وہ سارا دن جو تکلیف تھی وہ میں نے اس طرح آسانی سے برداشت کر لی کیونکہ اس دن صبح سویرے ہی مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہوا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے مشاہدات شیئر کیے ہیں کہ جب بھی وہ روتے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دکھی دل کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے کوئی دعا نہ بھی مانگے تب بھی کبھی خواب کے ذریعے، کبھی کسی ویژن کے ذریعے، یا کبھی کسی بھی بات سے، یا قرآن شریف میں اکثر کوئی آیت ایسی ان کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے دل کو بہت حوصلہ اور سکون ملتا ہے اور تمام غم جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہر لمحے اور پل میں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔